جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاد و قتال شروع فرمایا تو لشکروں کو اطراف میں بھجوانا شروع کر دیا، اور جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے تھے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، سریہ حمزہ، اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین کی جمعیت کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور یہ جن کے مقابلے میں بھیجا تھا وہ قریش کے جو ہے 300 سواروں کا قافلہ تھا، اور جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا، اور شام سے یہ تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے شام، اور وہاں سے یہ قافلہ واپس آ رہا تھا 300 سواروں کا، اور اس کی سرکردگی جو ہے وہ ابو جہل کر رہا تھا، اور اس کے تعاقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ہجرت کے بعد یہ پہلا سریہ تھا، اور اس میں صرف مہاجرین نے جو ہے وہ مہاجرین کو بھیجا گیا، اس میں انصار کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر پر پہنچے اور فریقین کا آمنا سامنا ہو گیا، تو جنگ کے لیے جب صفیں قائم ہوئی تو وہ جو ایک شخص تھا مجدی بن عامر جہنی، وہ درمیان میں پڑا اور اس نے بچ بچاؤ کرا دیا، اور ابو جہل جو ہے وہ قافلہ لے کر چلا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واپس مدینہ آ گئے۔ ایک اور سریہ ہوا جو ہجرت کے 8 مہینے بعد شوال کے مہینے میں یکم ہجری میں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے 60 یا 80 سواروں کو جو ہے وہ بھیجا تھا اس سریہ میں، اور جن کو سرکردگی میں جن کی بھیجا تھا وہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حضرت عبیدہ بن الحارث کو امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا یہ مہاجرین کی جمعیت کے ساتھ، اور اس سریہ میں بھی کوئی بھی انصاری شامل نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرین کو بھیجا تھا، اور وہاں پہنچ کر قریش کے جو 200 سواروں کی جمعیت تھی ان سے مڈبھیڑ ہو گئی، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی، صرف ایک تیر چلا تھا، اور یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا تھا، اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے چلایا تھا، اور یہ بہت مشہور تیر انداز تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ دو اشخاص ایسے تھے، مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان، یہ دونوں پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن قریش کے کیونکہ ان کی غلامی میں ہونے کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور قریش کے قافلے کے ساتھ یہ وہاں سے نکل پڑے اسی سریہ میں، اور جب وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو یہ موقع دیکھتے ہی فوراً سے جا کے مسلمانوں میں جا ملے۔ اس کے بعد ایک اور سریہ جو ہوا یہ ابھی یکم ہجری میں ہی ہوا تھا، اور ماہ ذی قعدہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 20 مہاجرین کی پیدل فورس جو ہے وہ بھیجی تھی خرار مقام کی طرف، اور خرار جو ہے یہ جوفہ کے قریب ایک وادی ہے، اور غدیر خم بھی اسی کے قریب واقع ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، دن میں چھپ جاتے تھے اور رات کے وقت چلتے تھے، اور خرار پہنچے جب تو وہاں پر جا کر معلوم ہوا کہ قریش کا جو قافلہ ہے جس کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو وہ نکل چکا ہے، اور یہ لوگ پھر واپس مدینہ آ گئے۔ یکم ہجری کے بعد سن 2 ہجری میں سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلی غزوہ میں شرکت کی، اور پہلا غزوہ ہوا تھا، یہ وہ پہلا غزوہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے تھے، اور اس غزوہ کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابوا اور ودان جو 2 مقام ہیں یہ دونوں قریب قریب ہیں، اور ان کے درمیان صرف 6 میل کا فاصلہ ہے، اس لیے 2 ناموں سے یہ جانے جاتے ہیں، اور سفر کا شروع کا مہینہ چل رہا ہے، شروع کے دن چل رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لیا، اور قافلہ قریش اور بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے روانہ ہوئے ابوا کی طرف، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا مدینہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب بھی کسی غزوہ میں جاتے تھے یا کسی بھی سفر میں جاتے تھے تو اپنا کسی کو جانشین پیچھے بنا کر جایا کرتے تھے، اور اسی طرح اس بار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جو ہے جانشین بنا کر غزوہ میں شامل ہوئے، اور اس غزوہ میں جو جھنڈا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے ہاتھ میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ ابوا پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ جو ہے وہ نکل چکا ہے، پھر وہ جو بنو زمرہ قبیلہ تھا اس کے سردار مخشی بن عمر سے صلح کر کے واپس ہوئے، اور صلح کی شرائط کیا تھی کہ ایک تو یہ کہ بنو زمرہ جو ہے مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد نہ کریں گے، اور تیسرا یہ تھا کہ نہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی تو مدد کے لیے بھی آئیں گے۔ یہ کچھ شرائط تھی جن پر یہ معاہدہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بعد پھر واپس آئے۔
15 روز کے بعد بلا قتال، اور اس میں جو ہے قتال کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ لشکر تو نکل چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو غزوہ ہوا وہ ہے غزوہ بوات، اور بوات جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر ایک واقعہ پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے نام پر اس غزوہ کو غزوہ بوات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ مکہ جا رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ربیع الاول کے مہینے میں یا پھر ربیع الثانی کے مہینے میں 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے بوات کی طرف، اور صائب بن عثمان بن معزون رضی اللہ عنہ کو جو سابقین اولین میں سے ہیں، اور یہ مہاجرین حبشہ میں سے بھی ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے پہلی ہجرت جو کی تھی حبشہ کی طرف، اور ان کو پھر مدینہ میں اپنا حاکم مقرر کیا، اور اس قریش کے اس قافلے میں تقریباً 2500 اونٹ تھے، اور امیہ بن خلف اور 100 آدمی جو ہے وہ قریش کے تھے۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بوات پہنچے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ قافلہ تو چلا گیا، نکل چکا ہے، اور اس میں بھی قتال نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا جو غزوہ عشیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجرین کو اپنے ساتھ لیا اور قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو عشیرہ تھا اس کی طرف خروج فرمایا، اور مدینہ میں ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، اور سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ باری باری اس پر پھر سوار ہوا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ قافلہ نکل چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقی جو جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا وہیں پر باقی دن گزارے، اور چند راتیں جو ہے وہ جمادی الثانیہ کی بھی وہیں پر قیام کیا، اور پھر بنی مدلج ایک قبیلہ تھا، اس سے معاہدہ کر کے بلا قتال مدینہ واپس آ گئے، اور معاہدہ کے الفاظ کیا تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک تحریر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے کہ ان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے، اور جو شخص بنو زمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلے میں بنو زمرہ کی مدد کی جائے گی، بشرط یہ کہ بنو زمرہ جو ہیں اللہ کے دین میں کوئی مزاحمت نہ کریں جب تک دریائے صوف کو طے کرے، یعنی یہ شرط ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں تو حاضر ہوں گے، یہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے، اور جو شخص ان میں نیک اور پرہیزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ جو لکھوایا اس کے الفاظ تھے، اور دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا جو 2 نام ہیں جس کے، اور اس کو غزوہ بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ صفوان بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ عشیرہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ابھی مدینہ میں 10 دن گزرے تھے کہ معلوم ہوا ایک شخص ہے قرظ بن جعفر فہری، اس نے مدینہ کی چراگاہ میں شب خون مارا اور لوگوں کے اونٹ اور بکریاں وہ بھگا کر لے گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پھر اس کا تعاقب کیا، اور یہ اس مقام پر گئے جہاں جو مقام صفوان ہے، اور یہ بدر کے قریب واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پر پہنچے تو یہ قرظ جو تھا یہ وہاں سے نکل چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو لے کر واپس آ گئے، اور قرظ بن جابر جو ہے یہ روسائے قریش میں سے تھے، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارینین کے تعاقب میں 20 سواروں کا ایک دستہ انہوں نے مقرر فرمایا تھا، روانہ فرمایا، تو انہی کے سرکردگی میں بھیجا تھا، اور یہ پھر فتح مکہ میں شہید ہوئے تھے۔ پھر ایک سریہ ہوا، سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، اور چونکہ یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں فوج کو بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے یہ سریہ عبداللہ بن جہش کے نام سے جانا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری ماہ رجب میں بھیجا تھا ان کو مقام نخلہ کی طرف، اور اس میں 11 مہاجرین نے شرکت کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن جہش کو ملا کے تو ٹوٹل یہ 12 لوگ تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم پر ایسے مرد کو امیر بناؤں گا کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صابر ہوگا۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور یہ اسلام میں پہلے امیر تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تو ایک خط لکھ کر ان کو دیا، اور فرمایا کہ 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد اس کو کھولنا،
اور جو اس میں لکھا ہوا اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا۔ جب 2 دن کا راستہ طے ہو چکا تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک تھا وہ کھولا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین مقام نخلا میں جا کر اترو، اور قریش کا انتظار کرو اور ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے جب اس تحریر کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنا اور اطاعت کی، اور تمام ساتھیوں کو پھر اس خط کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت عزیز ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ لیکن سب ہی صحابہ کرام نے پھر اس کو منظور کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے، اور راستے میں سعد اور عتبہ رضی اللہ عنہ کا ایک اونٹ جو ہے وہ راستے سے کی چلا گیا، اور اس لیے یہ دونوں حضرات پیچھے رہ گئے تھے اور گم ہو گئے، اور بقیہ حضرات جو تھے وہ مقام نخلا تک پہنچ گئے تھے۔ اور یہ وہ پہلا سریہ تھا جس میں غنیمت کا مال حاصل ہوا تھا، اور یہ رجب کی آخری تاریخیں تھیں، اور رجب میں کیونکہ قتل و قتال حرام تھا، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شعبان کے اشتباہ میں اس پر حملہ کیا تھا قافلے پر، اور واقعہ یہ ہوا کہ واقد بن عبداللہ نے قافلہ کے سرکردہ عمر بن حضرمی کے ایک تیر مارا اور جس سے وہ مر گیا، اور اس کے مرتے ہی قافلے والے جو تھے وہ پریشان ہو کر بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال جو تھے وہ ان پر قبضہ کر لیا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن جو کیسان تھا اس کو گرفتار کر لیا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آگے، اور اس وقت تک ابھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا تقسیم غنائم کے بارے میں، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے خود ہی جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے انہوں نے 4 خمس غانمین پر تقسیم کر دی، اور ایک خمس جو ہے یعنی کہ 5واں حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہر حرام میں قتال کا تمہیں حکم نہیں دیا تھا، اور اب جب تک کوئی وحی نازل نہ ہو تب تک مال غنیمت اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو۔ اس پر جو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے بہت نادم اور پشیمان ہوئے، اور ادھر جو مشرکین اور یہود تھے ان کو تو موقع چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے کا، ان کو یہ ایک موقع مل گیا اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے شہر حرام میں قتل و قتال کو حلال کر لیا۔ تو اس پر اللہ تعالی نے جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 اتاری، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کوئی جان بوجھ کر ماہ حرام میں قتال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے شعبان کے اجتماع میں کہ شعبان شروع ہو چکا ہے انہوں نے اس وجہ سے جو ہے وہ قتال کیا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ آخری تاریخ ہے رجب الحرام کی، مطلب جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کیا بلکہ یہ ایک دانستہ طور پر تھا۔ اور پھر اس 217 آیت نمبر جو سورہ بقرہ کی ہے اس کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5واں حصہ تھا مال غنیمت کا اس کو قبول فرمایا، اور باقی جو تھا وہ مجاہدین پر تقسیم کر دیا، اور جو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے وہ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ سن کر خوش ہو گئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس غزوہ پر کچھ اجر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس پر ایک اور آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 ہے، اور یہ ان کے حق میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی، اور عمر بن حضرمی جو ہے یہ پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کا فدیہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرے ساتھی سعد رضی اللہ عنہ اور عتبہ رضی اللہ عنہ جو واپس نہ آ جائیں، جن کا یعنی کہ اونٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ گم ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرے ساتھی یعنی کہ سعد رضی اللہ عنہ اور عتبہ رضی اللہ عنہ جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے تب تک میں تمہارے قیدیوں کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کو کہیں قتل نہ کر دو، اور اگر میرے ساتھیوں کو تم قتل کرو گے تو میں بھی تمہارے آدمیوں کو قتل کروں گا۔ اور اس کے کچھ روز گزرنے کے بعد سعد رضی اللہ عنہ اور عتبہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان دونوں اشخاص کو چھوڑ دیا، اور عثمان جو تھا وہ رہا ہوتے ہی مکہ واپس ہو گیا اور وہاں جا کر کافر ہی مرا، اور حکم بن کیسان جو ہے یہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں رہے یہاں تک کہ یہ پھر غزوہ بئر معونہ میں شہید ہوئے تھے۔